کہ حقوق آپ نے لینے ہیں تو حکومت پاکستان سے ہی لینے ہیں، اور دینے ہیں تو حکومت پاکستان نے ہی آپ کو دینے ہیں، چاہے رو کے دے دے یا ہنس کے دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کا جس کی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا، لیکن اس کے بعد پھر ایک پیراڈائم شفٹ آیا، ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہیں شخصیت پرو اسٹیٹ پرو اسٹیبلشمنٹ بنی گلگت بلتستان سے۔ تو آج کی جو شخصیت جو ہے آج کی میری مہمان ہیں اس آج کے پروگرام میں، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا اور اب یہ اپنے آپ کو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے وفاق پرست سیاسی جماعت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اس جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ عبدالحمید صاحب آج کے میرے مہمان ہیں ناظرین۔ حمید صاحب تھینک یو سو مچ۔ ویسے شاٹ صاحب میں نے ایک تعارف بتایا، آگے جو ہے نا آپ بتائیں گے۔ جو ہمیں آف دی مطلب کیمرہ میں اور آپ کی بحث ہو رہی تھی کہ آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ اینٹی اسٹیٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا، کیونکہ ہم نے ایک ریسرچ کی تھی، دیکھا تھا کہ آپ کے جو سابقہ انٹرویوز کے حوالے سے اب پھر جو ہے نا پرو اسٹیٹ پرو اسٹیبلشمنٹ اس پہ آگے، تو کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ نظریہ نہیں مرتا ہے، کہتے ہیں رینک جو ہے نا مطلب ریٹائر ہو سکتا ہے، تو آپ جو ہے نا اس منصب سے ریٹائر ہوئے لیکن نظریہ تو جو ہے نا نہیں مر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے اس وفاق پرست جماعت میں؟ دیکھو، یہاں آپ نے جو سوال کیا، بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ مجھ سے پرائیویٹ میں کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے سوال کیا، جس طرح سوال بھی میرے جو انٹروڈکشن میں آپ نے جو سوال کیا، جو سوال پیدا ہوا، آپ نے کہا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ابھی وہ پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اینٹی اسٹیٹ تھا۔ میں کبھی بھی کسی بھی وقت بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میرے خیال میں ہمارا کوئی بھی نیشنلسٹ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہی ہوں گے۔ دیکھیں، پہلے اسٹیٹ کے ڈیفینیشن جو ہے، ہم گلگت بلتستان والے اس اسٹیٹ کے ڈیفینیشن میں ہم آتے نہیں ہیں۔ بے شک میں نے پیپلز پارٹی جوائن کیا ہے، اور وہ اسٹرگل کرنے کے لیے جوائن کیا ہے، یہ بھی اپنے سیاسی حقوق لینے کے لیے میں نے جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹیٹ کے حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اسٹیٹ ہمارا پاکستان ہے، مطلب ہے کہ اگر ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہوتا اور اس کے باوجود ہم اس سے الگ ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ اینٹی اسٹیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ نہیں بنایا، پاکستان کی اسٹیٹ میں شامل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لیگلی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ، یہ غلط ہے۔ ہم اب بھی اس اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے اور بنایا نہیں گیا ہے۔ اس میں ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم نے کہا مت شامل کرو، انہوں نے نہیں کہا، نہیں، یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ساتھ شامل نہیں کیا ہے، اپنے اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو اینٹی اسٹیٹ ہم پہ لیبل لگانا یہ غلط ہے۔ رائٹ۔ اچھا، اس کو جو ہے نا، چلے آپ کے ماضی پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، ہم ماضی پہ بات کریں، ہم حال اور مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو ذرا میں ریفریز کرتا ہوں، یہ کوشچن کا تفصیل بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے مطلب سامنے یہ جو ہے نا ایک بیلنس ویو چلا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا نہ ہو کوئی پلانٹی ٹینٹو ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، ایسا نہیں۔ میرے فرسٹ ٹائم آپ سے میری فون پہ بات ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے نا ہاں کر دیا، یہاں پہ آئے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ چلیں، ماضی پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، حال اور مستقبل پہ بات کرتے ہیں۔ کتنا ایک مشکل ہو جائے گا ایک وفاق پرست جماعت کے مطلب اس میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے، ڈیفینیٹلی جو ہے نا آگے بھی آپ اپنی سیاسی سفر، سیاسی کیریئر آنورڈ اسی وفاق پرست جماعت کے ساتھ جو ہے نا مطلب شامل کریں گے، مطلب کنٹینیو کریں گے۔ کتنا مشکل ہو جائے گا حمید صاحب کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کر لیں؟ دیکھیں، میرا نظریہ پیپلز پارٹی میں بھی کلیئر ہے، میں آپ کو صاف بتاؤں۔ میں نے پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے، اس منشور کے الف سے یہ تک چلنا ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے میں یہاں نہیں آیا ہوں۔ میں پیپلز پارٹی میں آیا ہوں اپنے آزادانہ طور پہ اپنے علاقے کے حقوق پہ بات کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی پارٹی ہے یہاں بولنے کی آزادی ہے،
اور بولنے کی آزادی پاکستان کے آئین میں بھی دیا ہوا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہوا دیا ہوا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ جب بولتے ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ پریکٹیکل آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے خلاف چارجز لگتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ٹیررزم کے چارجز بھی لگتے ہیں آپ پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پیپلز پارٹی کا گلگت کے خاص کر جو ہمارے جو لیڈرشپ ہے امجد ایڈوکیٹ صاحب, ان کا جو ڈیمانڈ ہے اور وہ ہمارا ہی ڈیمانڈ ہے, یعنی ہمیں اپنی حکومت کرنے کا حق ہمیں ملنا چاہیے. اپنے حکومت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الگ کوئی ملک بنانا چاہ رہے ہیں. اس ملک کے اندر جس طرح پاکستان کے 4 صوبے ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات گلگت کے صوبے کے پاس بھی ہونے چاہیے. اٹانومی گلگت بلتستان کو بھی ملنی چاہیے. ابھی نام کا صوبہ نہیں, اٹانومی الگ لفظ ہے کہ یہ اٹانومی بھی یہ ورلڈ ٹرمنالوجی ہے یہ بڑا, ٹھیک ہے. پہلے سیلف اٹانومی بالکل آزادی ہوتی تھی, بعد میں اس کو لمیٹڈ کر دیا, یہ انٹرنیشنل ہوا. اس اٹانومی کی ہم بات نہیں کریں گے. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو امپاورمنٹ باقی صوبوں کو میسر ہے وہی امپاورمنٹ گلگت بلتستان. بالکل جو پاورز پنجاب کے پاس ہے, جو پاورز کے پی کے پاس ہے, جو پاور سندھ کے پاس ہے, جو پاورز بلوچستان کے پاس ہے, سیم وہی پاورز بلوچستان کے پاس ہونے چاہیے. نام کا صوبہ نہیں چاہیے. رائٹ. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا, اور دوسری چیز جہاں جو ہمارے جو وہ ہے ریپرزنٹیشن جو ہو رہی ہے بلوچستان سے, ان کی طرف سے دوسرا جو ہماری جو پراپرٹیز ہے یا جو ہماری زمینیں ہیں, جو ہماری جائیداد ہے, ان پہ کوئی غاصب آ کر قبضہ نہ کرے. یہ ہماری اپنی ملکیت ہو, پہاڑ بھی ہمارے ہو, ٹھیک ہے, پانی بھی ہمارا ہو, زمین بھی ہماری ہو جو یہاں ہے, ٹھیک ہے. کسی نے پیسے دے کے کسی سے خریدا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے خریدا ہے نا, لیکن باقی جو زمین ہے جو ہے یہ ہماری ہونی چاہیے. بہت بڑی کا مطالبہ ہے, میرا بھی مطالبہ ہے. اگر آپ اس کے علاوہ مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں اگلے. اچھا, مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے امجد ایڈوکیٹ, ان کا جو نیریٹو ہے, سلوگن ہے حق حاکمیت اور حق ملکیت, وہ گلگت بلتستان کو ملنا چاہے. بالکل آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں, 100% ایگری کرتا ہوں. اچھا. کم ٹو نیکسٹ کوشچن سر. ویسے پھر وہی جو نا ہلکا ماضی کو ہم چھیڑیں گے نہیں, بالکل نہیں چھیڑیں گے. نہیں چھیڑے کوئی بات نہیں. یہ 2024 میں اتنے طویل عرصہ سیاست, دین آپ کا سائلنس, اور اس کے بعد پیپل پارٹی, بہت ساری وفاق پرست جماعتیں گلگت بلتستان میں سرگرم عمل ہیں, لائک آپ کا پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, MQM ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں ہیں. اس پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کرنے کی خاص وجہ کیا, مطلب آپ باقی پارٹیوں میں بہتر پارٹی آپ کو یہ نظر آئی, یا پھر جو ہے نا اس پارٹی کا ماضی گلگت بلتستان کے لیے بہتر رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہ دونوں پارٹیوں کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو, یہ کہ مسلم لیگ ہے, میں ان کو اچھی پارٹیاں سمجھتا ہوں, میں ان کو پریفر کرتا ہوں. دونوں میں سے, دونوں سے میری بات چل رہی تھی, ٹھیک ہے, PMLN سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. لیکن پیپلز پارٹی والوں نے کچھ پہل کی کو جس کی وجہ سے میں نے پیپل پارٹی جوائن کی. میں باقی پارٹیاں میں نے سوچا نہیں ان کے بارے میں. PTI کے میں ان کے جو موقف ہے, جو خاص کر ان کے جو لیڈر ہے, میں ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. عمران خان نے مجھے اور میجر حسین شاہ کو 1996 تھا, 96 یا 95 میں ہمیں اسلام آباد میں بلا کے ہمیں دعوت دی تھی اس نے, کوئی بلو ایریا میں کوئی ریسٹورینٹ تھا, اس میں ملیشیا کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے. تو پارٹی جوائن کرنے کی بات کی تو ہم نے کہا یار ہمارا علاقہ ڈسپیوٹیڈ ہے, تو ہم اس کھاتے میں آتے نہیں تھے, اس لیے ہم نہیں آ سکتے. ہم نے معذرت کی, میں اور میں حسین شاہ مرحوم نے. رائٹ. تو آپ پیپل پارٹی میں بہتری سمجھتے ہیں؟ ہاں, میں بہتری یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھ رہا سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی بھی ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے حقوق بہتر طریقے سے پیپلز پارٹی دے سکے ہمیں, تو اس لیے میں نے جوائن کیا. یہاں بولنے کی آزادی ہوگی, اس لیے میں نے جوائن کیا. جہاں ہماری آزادی پہ غصب ہوگا, ہماری آزادی پہ پابندی ہوگی, میں کسی کا کوئی ملازم تو نہیں ہوں, نہ کسی کی اس میں ہوں. رائٹ. اچھا سر, ظاہری بات ہے ابھی 2024 چل رہا ہے, 2025 میں گلگت بلتستان میں عام انتخابات ہوں گے, کیونکہ 5 سال کا جو ڈیوریشن ہے, جو پارلیمانی جو ہے نا ایک ڈیوریشن ہے, وہ اپنے اینڈ کو جائے گا, اور نئی گورنمنٹ آئے گی, عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گی. مینڈیٹ 2025 میں جو ہے نا تبدیل ہوگا. آپ ہلکے سے کانٹیسٹ کریں گے الیکشن پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے, اگر
آپ خواہش رکھتے ہیں، پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے، آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے یا پھر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے؟ اس کے متعلق جو ہے نا نہیں، میں ٹکٹ کے لیے کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسی وہ نہیں ہے کہ ٹکٹ نہیں دیا یا کسی پارٹی میں گئے یا ٹکٹ کے لیے کسی پارٹی میں گئے، ایسا نہیں ہے. یہاں کوئی ٹکٹ کے بارگین کر کے میں نہیں آیا اس پارٹی میں، ٹھیک ہے نا. ہمارا علاقہ کے مسائل کے لیے میں آیا ہوں، دلبستان کے مسائل، کہ میرا تعلق یاسین سے، یاسین کے مسائل کے لیے آیا ہوں. میں دلبستان کے مسائل کے لیے آیا ہوں. باہر بھی اسی لیے گیا تھا، یہاں واپس بھی اسی آیا ہوں، پیپلز پارٹی بھی اسی گیا ہوں. علاقے کے مسائل جو ہیں پیپلز پارٹی حل، مجھے امید ہے حل کرے گی. اچھا، اب مطمئن ہیں؟ مطمئن آدمی جو ہے، اچھا ونس اگین امید ہوتی ہے. اگر جو ہے نا پارٹی ٹکٹ بھی نہیں دیتی ہے تو پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے یا پھر جو ہے نا آزاد حیثیت سے خود نہیں، آزاد حیثیت نہیں. دیکھو نا، ٹکٹ کے لیے نہیں جاؤں، میں نے کہا نا پارٹی جو کسی کو جو ٹکٹ دے دے گی اس کے ساتھ ہوں گا نا. رائٹ. اچھا، اپنے یہ جو ہے نا مطلب اپارٹ فرام دس کوشچن یا جو بھی جو ہے نا آپ کے سامنے رکھے ہیں، دنیا آپ نے دیکھی ہے، جگہ جگہ دیکھی ہے. یہ سیاسی یہ کوشچن نہیں ہے، جنرل جو ہے نا آپ کا ایک تجزیاتی جو ہے نا ہمیں ایک آؤٹ پٹ چاہیے، انٹیک چاہیے. جتنے بھی ڈسپیوٹ علاقے چاہے انڈیا کے زیر مطلب کنٹرول ہیں یا پاکستان کے زیر کنٹرول ہیں، ڈیولپمنٹ کہاں دیکھی آپ نے آزاد جموں کشمیر بھی دیکھا، آپ نے جموں کشمیر بھی دیکھا اور آپ نے گلگت بلتستان بھی دیکھا. ڈیولپمنٹ کہاں پہ آپ نے زیادہ دیکھی، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو یا پھر مینٹل ڈیولپمنٹ ہو؟ مینٹل ڈیولپمنٹ میں بھی گلگستان والے ہم پیچھے ہیں، ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر میں بھی ہم پیچھے ہیں. کشمیر ڈسپیوٹ کے جو بھی پارٹس ہیں ان سے ہم پیچھے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن چترال وغیرہ سے ہم آگے ہیں جو بیک ورڈ ہے. دو کہ وہ سیٹل ڈسٹرکٹ ہے کے پی کے کا. جی جی. رائٹ. کوئی ایسا پیغام ہمارے اس پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کی قوم کو؟ دیکھو، مجھے طرف سے مایوسی بھی ہے ہمارے لوگوں سے، ہمارے جوانوں سے بھی خاص کر بتاؤں آپ کو. ہمارے جوان آج بھی، جوان کا مطلب میجورٹی سے میں لے رہا ہوں، کچھ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی 1% ہوں گے، بڑے بہت ہی تیز ہوں گے، انٹلیکچوئل ہوں گے، ہر سب کچھ سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اپنا اتحاد رکھیں، ایک دوسرے سے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے کے خلاف کام نہ کرے. اپنے علاقے کے حقوق کے لیے متحد ہوں، ایک آواز سے، چاہو کسی پارٹی میں بھی ہو، ٹھیک ہے. حقوق سب کو چاہیے. مثلا ہمارے، میں حقوق کی بات کروں، ابھی تھوڑی سی خود بات کروں گا. مثلا ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے. اب ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہاں سیکرٹری کون بیٹھتا ہے، کون لیز دیتا ہے، کون آگے وہ لیتا ہے، کون نکالتا ہے، کہاں لے جاتا ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اس کا رول ریگولیشن کا پتہ ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ہے ہمارے یہاں جوڈیشری سسٹم ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہوں گا، یہ تو آپ جنگل میں بھی جا کے وہاں اپنے کوئی ایک نظام بناتے ہیں کہ اس طرح چلے گا، یہ وہی نظام ہے، یہ جنگل کا نظام ہے. یہاں کوئی جوڈیشری نہیں ہے، یہ قانونی جوڈیشری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آئین ہی قانون کو طے کرتا ہے. جب آئینی نہیں ہے تو قانونی بھی نہیں ہے. یعنی بیوروکریٹ اس کو چلاتے ہیں، وہی اس پہ اس کو آرڈر دیتے ہیں، وہی یعنی ججوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اور پھر ججوں کے اپائنٹمنٹ کا بھی کوئی طریقہ یہاں نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں ہے. جج کے بیک گراؤنڈ کوئی چیکنگ نہیں ہے، جج کی قابلیت کی کوئی چیکنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جج جو فیصلہ کرے اس کی بھی کوئی چیکنگ نہیں ہے. ایک جج ایک کو پھانسی دیتا ہے، دوسرا اس کو بری کرتا ہے. کوئی ایک جج تو غلط ہوگا نا، کہ کوئی چیکنگ نہیں ہے. لیکن انصاف یہاں ہے نہیں، اسی لیے پاکستان میں افراتفری ہے، اسی لیے کرپشن ہے. اگر انصاف یہاں ہوتا تو کرپشن نہ ہوتی. یہاں ہر ایک کرپٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا، انصاف ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اسمبلی ہوگی یہ واقعی اسمبلی ہو. یہ نام پروونس رکھنے سے پروونس نہیں بنتا ہے. واقعی پروونشل اسمبلی ہو، اس کو آئین پروٹیکٹ کرے اور جو وہاں حقوق ہے وہ یہاں حقوق دے دے. یہ تین چیزیں، ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ میں ہوں، ہماری جوڈیشری جو ہے وہ آئینی ہو، اور ہماری اسمبلی وہ آزاد ہو. باقی عوام متحد ہو، کوئی کسی فرقہ وارانہ یا کسی اس حساب سے اس چکر میں نہ آ جائے. اچھا، ایک اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو. وہ سارے، اب میں واپس آیا، میرے بارے میں لوگ جو پراؤنڈا کرتے ہیں وہ کرنے دیں ان کو، ٹھیک ہے. میں اپنے تجربے 20 سال جب میں گیا باہر UN میں، پاکستان کی بلوچستان کی میں نمائندگی کرتا رہا 20 سال تک، ٹھیک ہے نا. جنیوا میں مجھ سے پہلے کوئی وہاں گیا نہیں، جنیوا میں UN میں، اور میرے آنے کے بعد بھی کوئی نہیں گیا، ٹھیک ہے.
تو میرا تجربہ یہ ہے کہ حقوق آپ نے لینے ہیں تو حکومت پاکستان سے ہی لینے ہیں، اور دینے ہیں تو حکومت پاکستان نے ہی آپ کو دینے ہیں، چاہے روک کے دے دے یا ہنس کے دے دے، ٹھیک ہے نا. انڈیا نے آپ کو کچھ نہیں دینا ہے، یو این نے آپ کو کچھ نہیں دینا ہے. تو یو این کی بات میں ابھی نہیں کروں گا، بات الگ، آپ کو پرائیویٹ طور پہ میں کر سکتا ہوں. یو این سے اگر پاکستان بھی اس پہ اعتماد کرتا ہے یا یو این کی کوئی ریزولوشن ہے کہ تو جو کہتا ہے میں کہتا ہوں وہ تو بیوقوف ہے. یو این کی کوئی ریزولوشن نہیں ہے، یو این کچھ نہیں ہے، نہ اس نے کچھ کرنا ہے، جو دینا ہے پاکستان نے دینا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہی پیغام دے دوں آپ لوگوں کو. بہتر مستقبل کی سمت پاکستانی ہے. نہیں، مستقبل بہتر ہو نہ ہو یہ تو اللہ جانتا ہے نا. سب لیکن جو پاکستان اچھا بھی ہو تو پاکستان سے ملے گا، برا ہو تو بھی پاکستان سے ملے گا. بہتر مستقبل کے پاکستانی اپنے آپ کو نہیں دیتے تو اب ہمیں دینے کا میں کیا کہہ سکتا ہوں. اپنے ملک کو تباہ کیا انہوں نے. رائٹ. حمید صاحب تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام میں. جی ناظرین، یہ تھے عبدالحمید خان صاحب. ان سے طویل ایک ہم نے گفتگو کی، ان کے سامنے کوشچنس رکھے. ہو سکتا ہے آپ لوگ ہمارے ان کوشچن سے اختلاف بھی کرتے ہوں، اور آپ کے فیڈ بیک سے ہی ہم اپنے پروگرام کو، ہم گلگت بلتستان کے مسائل کو ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. حمید صاحب کے بقول جو پروونشل امپاورمنٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، جو دیگر صوبوں کو جو امپاورمنٹ دی گئی ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ جو امپاورمنٹ ہے، اس طرح کی امپاورمنٹ گلگت بلتستان کو بھی ملنی چاہیے. اور جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور سپیڈی جسٹس ہونا چاہے، اور لوگوں کے لیے یہ کہا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں اور یک زباں ہو کے اور کولیکٹیو رائٹس کے لیے اپنی جو تگدو ہے وہ جاری رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.